فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ اللہ کا احسان ہے. آگے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، نکالتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فرمایا کیا تمہارا یہ گمان ہے. اب اس آیت کا تھوڑا سا یہ شان نزول ہے. جب صحابہ ایمان لائے مکے کے اندر تو ان کو کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے. ایسی تکالیف ابو ذر غفاری کے بارے میں سنتے ہیں، ابو بکر کے بارے میں، اور دیگر صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں، صہیب رومی کے بارے میں، حضرت بلال کے بارے میں. تو کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی اتنی تکلیفوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، کیوں نہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل کی ہے. کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئیں. اللہ کے نبی کی حدیث. اس سے پہلے صحابہ سے فرما رہا ہے تم سے پہلے جو شخص ایمان لاتا گڈھا کھودا جاتا اور اس کو گڈھا کھود کے زندہ اس میں دفن کر دیا جاتا. زندہ. کیا وجہ تھی؟ صرف ایمان لانا. پھر دوسری چیز یاد فرمائی تم سے پہلے جو شخص ایمان لاتا تو یہ کافر و مشرک و دشمنان اسلام اس کے اوپر لوہے کی کیا نام سے کنگھی پھیرتے تھے. کیسے درد و تکلیف کے ساتھ سامنا کرنا. تیسری ارشاد فرمائی حدیث بیان ہو، تیسری ارشاد فرمائی اللہ کے نبی نے بیچ میں سے اس کو آری سے چیر دیا جاتا. تو یہ تکلیفیں خلوا من قبلکم کہ تمہارے اوپر تو ابھی وہ آئی نہیں ہے مصیبتیں، پریشانی ہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں. تم سے پہلے والوں تو اس سے زیادہ پریشانیاں بھگت چکے، اس سے زیادہ پریشانیاں ان کے سامنے تھیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان سے نہیں ہٹے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا. ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اتنے پریشانی ہے، جان دے دی، مال قربان کر دیا، اور مستہم الباساء والضراء آگے آ رہا ہے، مستہم الباساء والضراء کہ ان کو تم سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچی، اس کے بعد وہ دین سے نہیں ہٹے. تکلیف پہنچ رہی ہے، پریشانی پہنچ رہی ہے، حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کے بعد وہ دین سے نہیں ہٹے. ہمارے سامنے تو نہ تکلیفیں، نہ مصیبتیں، نہ پریشانیاں، نہ حالات ہیں، اس کے بعد دین پہ نہیں جمے. اس کے بعد دین پہ نہیں جمے. وہ تو پریشانی حالات کے بعد جم رہا ہے. آپ سوچئے پریشانی حالات آئے گی تو کیا ہوگا. اللہ میری اور آپ کی بات میں کہتا ہوں نا کہ اس زمانے کے اندر ایمان والے کا دنیا میں موجود ہونا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ ہے. کیا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ امت محمدیہ ہے. اگر امت محمدیہ نہیں ہوتی تو کب کی بندر و خنزیر بنا دی جائے. اللہ میری اور آپ کی بات. تو مستہم الباساء والضراء، تو ان کو بھی بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں پہنچی، لیکن یہ پریشانیاں اور تکلیفیں ان کو ایمان اور اسلام سے نہیں ہٹا سکی. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور ان لوگوں کو جھنجھوڑ دیا گیا، ان کے ایمان کی وجہ سے ہلا دیا گیا، آزمائش میں ملوث کر دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی ان کے سامنے ایسے حالات آئے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ نے انہیں جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آ کے رہے گی. یہ تمہارے لیے ذرا سی آزمائش ہے، اور آزمائش تو سند ہے، امتحان تو سند ہے. امتحان کسی نے دے دیا سمجھو وہ پاس ہو گئے. اب آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، گائے کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام پہلے مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہیں. قرآن نے یہ سبق دیا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، ویسے سمک کہتے ہیں مچھلی کو، لیکن حوت جو کہا جاتا ہے نا بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حوت الفاظ لے کے آئے. تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو، یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، نہ ڈالا. تو پھر اللہ کی مدد آئی. پھر کیا ہوئی اللہ کی؟ ہم کیا کہتے ہیں پہلے اللہ کی مدد آئے پھر ہم آزمائش کو اترے.
پہلے اللہ کی مدد تو آ جائے سر، پہلے نوکری تو لگ جائے، پہلے میرا فلاں کام بن جائے، پھر میں یہ کروں گا۔ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سبق دیتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دین کے لیے آزمائش میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، پھر اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ اب آزمائش جب آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ابھی تو ہمیں آزمایا نہیں جا رہا جس طرح صحابہ کو آزمائے گئے تھے۔